حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگو۔ بظاہر تو یہ بات ہے کہ بھئی جوتے کا تسمہ ٹوٹا تو کسی مرمت کرنے والے کے پاس لے جائیں، سیدھی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ بھئی آدمی کسی موچی کے پاس جائے، اس سے تسمہ لگوائے، لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دعا کرو، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرا دیجیے۔ کیونکہ انسان بظاہر اسباب کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہ کیا پتہ کہ موچی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور موچی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اور جتنی وہ اجرت مانگے گا میں دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ سارے ہیں تو اسباب، لیکن اصل طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا اس کو بھی مانگو کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹھیک کر دیجیے۔ یہ ایک کوئی ادنا سی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زندگی میں جو حاجت بھی پیش آئے تمہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر یہ اسباب جو ہیں جتنے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اور آپ حضرات کو یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہوگا کہ جو انسان دوا کرتا ہے، علاج کرتا ہے، وہ بعض اوقات وہی علاج ایک آدمی کے لیے کارگر ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ سب سے پہلی اور سب سے پہلا اہم کام ہے جو ہم سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت محسن ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی صاحب، بہت خاصی پرانی بات ہے۔ وہ لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں جو تھے وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے، کسی زمانے میں رہے، پھر یہاں پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص معالج تھے، اور وہاں گنگا رام ہسپتال میں وہ بہت بڑے فزیشین تھے۔ تو اور بڑے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کے اندر ہاتھ میں شفا بھی تھی۔ حضرت والد صاحب کا بہت عرصے علاج کیا، میں نے بھی کئی مرتبہ علاج کیا ان سے۔ تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے ساری زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ جب دوائی کسی کے حلق میں جاتی ہے تو وہ کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں، اور پھر وہ جب وہاں سے اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے حساب سے عمل کرتی ہے۔ وہ یہ پوچھتی ہے کہ آیا اس کو فائدہ کرا دوں یا الٹی پڑ جاؤں۔ تو جو ایسا ہدایت وہاں سے ملتی ہے، اس سے ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے۔ اور پھر واقعات بھی سنایا کرتے تھے کہ جس شخص کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ہسپتال میں تھا تو وہاں ایک بیڈ کے اوپر ایک صاحب تھے جن سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور شاید رات میں ان کا انتقال ہو جائے۔ تو اور دوسرے بیڈ کے اوپر ایک ایسے شخص تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ اب ان کا علاج پورا ہو گیا اور صبح کو ان کو ڈسچارج کرنا ہے۔ تو میں اپنے جو عملے کو، اسٹاف کو کہہ کے گیا کہ بھئی اگر ان کا تو کل کو ڈسچارج کر دینا، اور یہ جو بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رخصت ہو جائیں گے، تو ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دینا۔ کہنے لگے صبح کو جا کر دیکھا تو جس بیڈ کے اوپر ڈسچارج کرنا تھا وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ انتقال کر جائیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو اگر بہترین نسخہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔
ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو مانگنے کا تسلسل، کہ ہر وقت میں اگر کوئی چیز حاصل ہے تو دل سے شکر ادا ہو رہا ہو، کسی وقت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو آدمی مانگ رہا ہو. تو یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر وقت اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا.